قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذا ذي القربى وذا ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. پڑوسی کے کیا حقوق ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے. پڑوسی کہتے کسے ہیں؟ پڑوسی کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے زار، جس کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں من یسکن دارہ قریب فہو زار، جس کا بھی گھر آپ کے گھر سے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. ایک دوسری قول یہ ہے کہ من سمع اقامت فہو زار، جو اقامت جس کو سنائے دے وہ مسجد کا پڑوسی ہے. علماء کا تیسرا قول یہ ہے کہ من صلی صلاۃ الفجر مع الجماع فہو جار، جو شخص بھی فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. کیونکہ پڑوسی کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول یہ کہے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے اتنی وصیت کی پڑوسیوں کے تعلق سے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ میرے یعنی کہ میرے مال کی وراثت نہ اسے قرار دے دی جائے. تیسرا قول ہے کہ اگر کسی کا گھر 40 گھر کے قریب، یعنی 40 آپ کے دائیں 40 آپ کے بائیں اور پیچھے 40 گھر تک وہ آپ کے پڑوسی ہیں. اور یہ کن کا قول ہے؟ حضرت عائشہ، امام اوزائی، حسن بصری اور امام قرطبی. اس 4 لوگوں کا یہ قول ہے کہ 40 گھر تک آپ کا پڑوسی ہے. اور پڑوسی کا اطلاق اس شخص پہ بھی ہوگا جو آپ کے جتنے قریب ہو. پڑوسی کے 3 قسمیں، حدیث نے پڑوسی کے 3 قسمیں بتلائی. پہلا پڑوسی الجار لہو ثلاثۃ الحقوق، پہلا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہے. کیا 3 حق ہے؟ کہ ایک مسلمان ہو، دوسرا آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، اور تیسرا آپ کا پڑوسی ہے. الجار لہو ثلاثۃ الحقان کی دوسرا وہ ہے جس کے 2 حق ہے پڑوسی کے، کہ ایک مسلمان ہو ایک پڑوسی ہو. تیسرا وہ شخص پڑوسی ہے جو پڑوسی ہے آپ کا لیکن کافر ہے. یعنی 3 قسم بتلائے گئے ہیں کہ تو اس میں سے آج ہمارا معاشرہ یہ دیکھا جائے کہ پڑوسیوں کے تعلق سے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. کہ آج اپنے اگر کہیں پر ہم رینٹ میں ہو، اگر کوئی گھر پہلے اگر جس کا گھر پڑتا ہے اندر کوئی لوگ جاتے ہیں یا سیڑھی پہ جن کے پاس گھر ہے تو اپنا سامان اتنا نکال کر رکھ دیتے ہیں کہ آنے میں ان کے بچوں کو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی میں گنتی ہوگی. یا یہ بھی پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی ہوگی کہ مان لیے کہ آپ اوپر تلے میں رہتے ہیں، کوئی نیچے ہے تو آپ ہلہ کیے جا رہے ہیں اپنے گھر پہ جو کرے. نہیں، آپ کا یہ خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے پڑوسی ہے، آپ اگر جان رہے کہ وہ جلدی سوتے ہیں تو اپنے گھروں پہ آپ ہلہ نہ کریں، ان کو اتنا پریشان نہ کریں، کچھ ایسا کام نہ کریں جن سے ان کے نیند میں کسی اور چیز میں خلل پیدا ہو. اور پڑوسی کے کیا حقوق ہے اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، رشتہ دار، قریبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیوی کو بھی زار کہا جاتا ہے، بیوی کو پڑوسی کہا جاتا ہے کیونکہ بیوی بھی انسان کے بغل پہ ہی ہوتی ہے، تو اسے بھی پڑوسی کہا گیا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت جبرائیل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کسی وراثت میں شریک نہ ٹھہرا دیا جائے. یہ اتنا مقام و مرتبہ ہے پڑوسی کا کہ اللہ کے رسول کو اتنے اس کے حقوق بتائے گئے کہ اللہ کے رسول کہ جبرائیل مجھے کہیں گمان ہوا کہ کہیں میرا حقوق یعنی وراثت کا حق اسے نہ دے دیا جائے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کو دیکھیے. اب حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ جب تم شوربے والے سالن پکاؤ جس میں شوربہ ہو
سالن پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یعنی اس کو دے دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم جب یہ ایسا کرتے ہو، جب شروع والے سالن پر پانی زیادہ کر لو کہ اپنے پڑوسی کے گھر والوں کو دیکھو، بھلائی کے ساتھ اسے کچھ حصہ پہنچا دو۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے یہ بھی پوچھا کہ حضرت اللہ کے رسول، ہمارا پڑوسی کون ہے؟ کسے ہم سب سے زیادہ اپنا پڑوسی قریب سمجھے؟ بولا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہو تمہارا پڑوسی، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ کے بہن ہو، کوئی آپ کے ریلیٹو آپ کے بغل پہ رہتے ہو، وہ پڑوسی۔ علماء نے ایک قول یہ بھی کہا ہے کہ جس کے آپ کی پراپرٹی اور ان کی پراپرٹی ایک دم سٹی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کو دو، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کا پڑوسی اگر کوئی غریب ہے تو اس کو آپ نیچے نظر سے دیکھیں، اگر آپ کچھ بھی بنا رہے اسے دینے میں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم سالن پکاؤ اور اگر بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو تم اسے دو، کیونکہ اس کا حق ہے، اسے تم جو بھی بناؤ اسے پہنچاؤ، کمتر مت سمجھو کہ ہم بریانی بنائیں گے تو ہی دیں گے۔ ایسے میں آج کتنے لوگ جو ہے اب آج پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دوسری جگہ یہ فرمائیں واللہ لا یؤمن باللہ والیؤمن ولا یؤمن واللہ یؤمن قل یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن ذر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں۔ ایمان سے جوڑا گیا مومن بتلایا گیا اس شخص کو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کیا پڑوسی؟ کوڑا آپ جھاڑو دیے، دکان ہے آپ کا بغل دکان کے قریب کر دیے، گھر ان کا سامنے ہے کوڑا جا کر وہاں پر پھینک دیے، ٹوٹی پھوٹی چیز اس کے دروازے کے سامنے لا کر رکھ دیے، وہ کچھ کہہ نہیں رہا لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تم مومن نہیں ہو، ایمان ہوگا تو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو۔ اللہ کے رسول نے 3 بار قسم کی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ بولا جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب آپ اپنے اپنے اگل بگل میں دیکھ کہ ہم کس طرح۔ اور تیسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ ہدیہ بکری کا کھر یعنی بکری کا پاؤں ہی کیوں نہ تم بناتے ہو، اگر اس کا ایک ٹکڑا ہی دینا ہو تو اسے کمتر نہ سمجھو۔ انسان اگر کہیں باہر گیا، کوئی مٹھائی لے کر آئے، کچھ ایسی چیز اس کے گھر پہ بنائے یا کوئی مہمان آئے تو کوشش کرے اپنے پڑوسی کا کچھ بھی ہم بھجوائے، تاکہ وہ ایمان اللہ کے رسول نے مومن سے کہا تو ہمیں اس چیز کا سلوک رکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے، ایک دوسری حدیث میں مسند احمد کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے کسی عورت کے ساتھ اگر زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ اتنا ہے جیسے وہ 36 عورتوں کے ساتھ گناہ یعنی زنا کرتا ہے، کیونکہ ایک پڑوسی جو آپ کے بغل پہ رہتا ہے وہ آپ پر وشواس کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اپنی فیملی کو آپ کے بغل پہ چھوڑ کر گیا، اگر آپ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی دھوکہ دھڑی ہے کہ تم 36 عورتوں کے ساتھ جو زنا کرو گے اس کا جو گناہ ہوگا اپنی پڑوسی کو عورتوں کے ساتھ کرنے کا۔ تو آج اگر دیکھا جائے اپنے پڑوسی کے گھروں میں، آج مسلمان کے گھروں دیکھا جائے کہ اپنے چھتوں سے دوسروں کے گھروں پہ جھانکتے ہیں، ان کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، کیا یہ طریقہ ایک مسلمان کا صحیح ہے؟ کیا وہ شخص کا گناہ جو عام عورتوں کو آپ دیکھتے جو گناہ ملے گا، پڑوسی کے گھروں پہ اگر آپ جھانکتے ہیں اس کا گناہ سب سے زیادہ ہے؟ اپنا آپ حساب کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنے مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ اکثر فلیٹ وغیرہ میں یہ کہیں پر اگر ہو کوئی کیل یا کچھ ایسا کر رہا ہے، نہیں میرے پہ روکنے کریے، روک دیجیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تمہارا پڑوسی ہے، اگر وہ تمہارے دیوار پہ کچھ کام نہ کرے، اگر اس کا گھر پہ شادی ہے، کچھ ایسا کام کر رہا ہے تو اسے روکو مت، یہ تمہارا حق ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے کہ ایک بھائی اگر ماں باپ کے اگر اولاد 3-4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ چاروں بھائی، اگر 3 بھائی ہے 2 بھائی ہے تو مل کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو۔ ایسا نہیں کہ بڑا بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چھوٹے بھائی کو پتہ نہیں، چھوٹے بھائی کیا پریشان ہے تو نہیں۔ آپ کا پڑوسی اگر آپ کا بھائی ہے تو 3 حق ہے، ایک مسلمان کا، ایک قریبی رشتہ دار کا، ایک پڑوسی کا۔
اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ مل کر رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ایسا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تمہیں حکم سے یعنی منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کر رہوں گا، یعنی ضرور تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ اگر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی کرو گے، کل قیامت کے دن وہ بھی تم اپنے سامنے تم دیکھ لو گے۔ یعنی اگر کیل ٹھوکنے سے، کوئی چیز گاڑنے سے، یا اپنا تمہارے جگہ جو پڑی ہوئی ہے بیکار اس کو یوز کرنے سے اگر روکتے ہو تو کل یہ بھی گناہ میں گنتی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیوز زارو، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیر او یصمت۔ تین چیزوں کا اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ہے اسے چاہیے، آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے اور کہ قیامت قائم ہوگی اگر ایمان ہے، اپنے پڑوسی کو ایذا مت پہنچانا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے یعنی کہ اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، جتنی آپ کی صلاحیت۔ مہمان آ گئے تو گھر پہ منہ بن گیا، پھر اٹھ کے چلی آئی بہن، پھر اٹھ کے چلا آیا بھائی، پھر وہ میرا پھوپھی چلی آئی۔ یہ وہ اپنا رزق لے کر آ رہے، آپ کا کھانے نہیں آ رہے۔ پہلے آپ اپنے دل کو چھوٹا کر لیتے جس کی وجہ سے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے اپنے دل کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایمان سے جوڑا کہ تمہارا اگر اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان ہو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کے ساتھ اچھی مہمان نوازی کرو جہاں تمہاری حیثیت ہے۔ 3 دن تو کرنا ہے، اس کے بعد جو تم کھاتے وہ کھلاؤ۔ اللہ کے رسول نے حیثیت سے زیادہ نہیں۔ اور تیسری اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتے ہو چاہیے تو بہتر بات کہیے، خاموش رہے۔ آج بہت لوگوں کو بک بکانے کی بہت عادت ہوتی ہے، ادھر ادھر کے مسئلے پہ اس کے بعد زیادہ لوگوں کے تعلق سے آپ نہ پڑھیے۔ ہو سکے آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو آپ کے لیے گناہگار ہے۔ اکثر ہم میں سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جیسا بھی انسان ہے اس کے ساتھ ہم کہ کچھ پوسٹ میں ہے، کسی عہدے میں، کوئی عہدے دار ہے، وہ تو اپنا ناحق کے کر رہا، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو شروع سے یہ کھانے والا ہے، وہ آپ کا یہ حق نہیں۔ اگر تحقیق نہیں ہے کسی کے بارے میں زبان نہ کھولے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر تو آپ کو بہتان تراشی ہوگی، کسی بھی عہدے دار پہ آپ الزام لگاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تم اس کو ثابت کرو۔ جس طرح گالی کو ثابت کرنے کے لیے کہا جائے گا، بہتان تراشی کو بھی کہ تم نے اسے کہا کہ وہ حرام کھاتا ہے، وہ ناحق کرتا ہے، عہدہ پہ ہے لیکن لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اللہ اسے پکڑے گا۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ اسلام نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس کو ٹوکے۔ اگر آپ ٹوکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر وہ اپنا حق ادا کر رہا اس کے ساتھ کچھ مجبوری ہے تو پوچھ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ تم اس کو ثابت کرو کہ تم نے کیسے کہا کہ وہ حرام کھاتے، اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو اپنی زبان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو بہتر بات کرو، تو خاموش رہو، تمہاری ایمان کے لیے بہتری ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور آخرت پہ ایمان رکھتا چاہیے کہ کلمہ خیر کہے یا خاموش رہے۔ یہ دونوں حدیث سیم ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے ہدیہ بھیجو، آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے سے سب سے زیادہ قریب ہو، اور سب سے بہتر ساتھی ہو جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہو۔ پڑوسی میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر شخص کا لقب، سب سے افضل شخص کا لقب دیا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اب آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں کہ آپ کو سب سے افضل بننا ہے کہ سب سے رذیل بننا ہے، کیا ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ ہے پڑوسی کے حقوق جو آج امت مسلمان اس چیز کو کھو چکے، چاہے اپنے بھائی ہو، اپنے قریبی رشتہ دار ہو، بغل کے دکاندار ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم بھلائی کریں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، اور اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا وہ مومن نہیں۔ مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں، اور جو مومن ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بولی؟ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ آدمی ناحق کر رہا ہے، تب بھی میں بولوں نہیں، اگر وہ ناحق کر رہا ہے
آپ اس کا اللہ پہ چھوڑیے. وہ حدیث ہے نا کہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے کہ کیا جیسے کہ آپ حکمراں اگر غلط کر رہا ہے تو حکمراں کو آپ عوام اگر اس کو منہ پہ اگر آپ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو منہ پہ جا کے بولیے نہ کہ پیچھے. اسی پر کم ہاں اسی پہ کہ جو یعنی کہ ایمان کا کمتر درجہ ہے تو اس کا یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اسے جا کر یہ اگر منہ پہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو کہو. ڈائریکٹ ہاں ڈائریکٹ کہو, کسی دوسرے سے نہیں. کیا مان لیے کہ کہیں پر کا کوئی ذمہ دار ہے, کہیں پر کا کوئی صدر ہے, ہم اس کے نیچے ممبر کو کہہ رہے نہیں, اگر کہنا تو اس کو منہ پہ کہہ کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, آپ نے یہ چیز کا ذمہ داری لی ہے لیکن ادا نہیں کی. ہاں اس کو ڈائریکٹ بولنے کا. تب وہ ایمان کا 3 جز جو بتایا گیا نا سب سے کمتر, ذالک اضعف الایمان کہا گیا, جو دل میں برا جانو کہ تم اس کو کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ کہنے جائیں گے ہمارے گردن اڑا دے گا یا ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا, تو تم اپنے دل میں کم سے کم برا جانو کہ ہاں غلط ہو رہا. اللہ سے دعا کرو. پڑوسی بدماش نکل گیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ آ کے, حضرت ابو ذر ہی کا روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے آ کر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میرے ایک پڑوسی ہے, میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, مجھ کو ستاتا ہے, مجھ پہ کوڑا پھینکتا ہے. بولا کہ اگر وہ ایسا جیسا تم کہہ رہے ہو اس کے منہ پہ خاک آلود ہو, یعنی خاک آلود یہ سینٹینس کہا جاتا ہے کہ وہ برباد ہو پوری طرح سے, اللہ تم کو اس کا بہتر بدلہ دے. اگر اس کے شرارتوں پہ آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں, یہ جان لیں. ہاں بدلہ نہیں لینا. تو اگر کوئی طاقتور ہے, آپ کمزور ہیں, تو اس سے کیا لڑائی کریے گا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ابو ذر کیا یہ نہیں دیکھتے, ابو لہب, ابو جہل اللہ کے رسول کے پڑوسی تھے نا, اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی کہ تم کھانا بنا کر تیار کر لیے ہو اور ٹھیک کھانا بنا کر اب اتارنے والے, اللہ کے رسول کھانا بنا کر اتارنے والے ہیں, چھت سے ابو جہل بکری کے پیٹ کا اوجھا یعنی پورا اتڑی جو بھی کہتے ہیں اس کو اٹھا کر ایسا پھینکتے تھے کہ کھانا میں جا کر گر جاتا تھا. اللہ کے رسول صرف یہی کہتے تھے, یا ابو جہل یہ کیسی پڑوسی ہے, کیسی ہم سائیگی ہے, تم میرے کھانے کو برباد کر رہے ہو. کہ اللہ کے رسول نے اس سے لڑا نہیں, لڑے. جو بھی میرے ساتھ تکلیف دے رہا, ہم نیکی ہماری بڑھ رہی ہے, دفاع نہیں کرنے کا حکم ہے. تو کیسے کیا بولیں گے آپ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی وہ کرتا ہے تو چھوڑ دیجیے, اس کا گناہ اس کے سر جائے گا. نہیں لڑنا نہیں. ہاں تو پھر اپنی لڑیے, اللہ کے رسول نے کہاں لڑا. ہم تو یہ دیکھیں سنت کیا ہے, سنت اللہ کے رسول نے نہیں لڑا, نہیں لڑنا ہے ہمیں. اللہ کے رسول کیا تھا, اللہ کے رسول کا کیا, اللہ کے رسول اٹھا کے پھینک دیتے تھے, ختم کھانا کو پھینک دیتے, لیکن بولے نہیں, لڑنے نہیں گئے. تو بدلہ لینے میں کون سا بدلہ, تو بدلہ لینے میں خیر ہے جو کافر ہو اس سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو, اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہو, تو وہاں پر بدلہ لینے کا پرسنلی نہیں. اللہ کے رسول نے ذاتی انتقام کس سے لیا, لیکن ہاں اللہ کے رسول غصہ بھی ہوئے نا اسلام کے لیے. اللہ اس کے رسول کو گالی دے رہا تھا, ہم اس سے بدلہ لیں گے. بدلہ لینے میں خیر ہے وہی وہاں پہ نہیں. تو آپ بھی وہی ہوں گے. اگر آپ کے ساتھ وہ پریشانی کر رہا ہے, آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ میں اس میں فرق کیا رہ گیا. ہاں نہیں, بدلہ کہیں پر نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تم اس کے ساتھ برا کرو, کہیں پر اللہ اسلام نہیں سکھاتا ہمیں کہ ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں. نہیں بددعا نہیں, تو اگر بددعا اللہ کے رسول نے بددعا نہیں دی, اللہ کے رسول سمجھاتے رہے, ایک نہ دن آپ کی بات سمجھ میں آئے گی, اس کو ضرور آئے گی. ہم اپنے ایمان کو کہ تم مومن نہیں ہو سکتے, اگر ہم لڑے اور وہ اپنے حساب سے سمجھ رہا کہ ہم صحیح کریں, میرا حق ہے سامنے گھر کے پھینکنا, لیکن وہ ایسا کچرا پھینک رہا ہے جس کی بدبو آپ کے گھر پہ آ رہی ہے, تو اپنے حق پہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں, تو اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول کے لا یومن, تم مومن نہیں ہو جس کا پڑوسی جس کے شر سے محفوظ نہ ہو. تو ایسے ہی تو ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم کہہ دیں گے, ہو سکے وہ اپنے اعتبار سے کہ میرا یہ جگہ ہم اپنا یوز کر رہے ہیں, اس کی جیسی سوچ آج اسلام پوری طرح سے لوگ نہیں نہ جانتے ہیں, تو ہمیں جو جانتے ہیں ہاں
اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. حق کے لیے کہ آپ کا حق کیا ہے کہ آپ کا اگر کہہ رہے صرف آپ کہیے کہ نہیں کرنے کے لیے, لیکن نہیں کہ آپ پھینک رہے تو کل جا کے آپ 2 بالٹی آپ پھینک دیجیے. عام ہو گیا. اچھا نان مسلم لوگ ہیں تو ہم لوگ ان لوگ سے پرہیز کریں کہ لوگ یہ سب چیز نہیں کھاتا, میں بات تھوڑا سا. ہاں اگر اس کا جیسا یہ ہے کہ نان مسلم ہے, ہم جان رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا گوشت یا کچھ ایسا کھا رہے ہیں جس سے ان کو یعنی کہ مہک جائے, تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی پڑوسی اس کو تکلیف نہ ہو. جیسے یہ ہے کہ پڑوسی اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کھانے کا رقم کہ آپ کھائے یا پھل فروٹ آپ لا رہے ہیں, اب بغل میں غریب ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ آپ کا پڑوسی غریب ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اگر لاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اپنے کھانے کو چھپا کر لائیے. اگر آپ اسے نہیں دے سکتے ہیں تو کھانے کو چھپا کر لائیے, وہ بھی بچہ ہے, وہ بھی دیکھ کر ترسے گا کہ میرے گھر پہ بھی آتا, اس کو بھی تکلیف ہوگی آپ کے اچھے کھانے سے. اگر آپ جان رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کھاتا, وہ غریب ہے, ہم اس کو اتنا دے نہیں پائیں گے, تو کھانے چھپا کر کھائیے. گوشت کا خوشبو نہیں, گوشت اگر تم بنا رہے ہو تو اس میں شوروا یعنی پانی زیادہ کر کے ملاؤ, کم سے کم شوروا ہی صحیح. ایسا نہیں بنا ہاں حلال ہے, لیکن یہاں پر اللہ کے رسول اس کے لیے وہ اپنے حساب سے اپنے دھرم کے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہے, لیکن آپ اپنے حساب سے کہ اگر ہم بناتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ ایسا وقت میں بنائیں جس وقت وہ نہیں ہے, یا جس وقت اس کا خوشبو اس کو تک نہ پہنچے. تو وہ جانتا ہے, وہ تو جانتا ہے حرام ہے, اس کو دیوتا مانگتا ہے, وہ صحیح اس کو آپ اس کو دعوت دیجئے نا, یہاں پہ توحید کی آپ دعوت دیجئے, اس کو بتلائیے کہ کیا ہے آپ کا دھرم میں, آپ اس کے دھرم کو جانتے ہیں تو اس کو بتلائیے کہ آپ کے دھرم میں بھی ہے اس چیز کو کھانا. ہم اس کے بنانے پہ اس کے بناتے کہ ہم اس سے پوچھنے تھوڑی جائیں گے ہم کیا بنائے نہیں بنائے, ہم اس کو کہنے جا رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہم کو تو اس سے بھی تکلیف ہے, تم مت کرو. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو کہنے جانے سے کہ ہم ہی ایسے وقت میں بنائیے, ایسا بنا کہ اس کو مہک نہ پہنچے. یہ ہے حکمت, یہ بتلائی گئی ہے کہ نہ کہ اس سے پوچھنے جائے کہ تم کو کیا پسند ہے, وہ نہیں کہا اسلام نے. السلام علیکم.